السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، رومانٹک اردو ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ شدت یار بائے زویا علی شاہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے۔ جی بھائی، آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ میں حریہ کا زمل سے بھی زیادہ خیال رکھوں گی۔ میں اسے کوئی پریشانی نہیں ہونے دوں گی، یہ وعدہ ہے میرا آپ سے۔ اور رہی بات کہ حریہ اپنے ساتھ غلط چیز کو برداشت نہیں کرے گی، تو میں تو یہی چاہتی ہوں کہ وہ اپنے ساتھ کچھ غلط برداشت نہ کرے۔ اگر بلاج اینٹ ہے تو حریہ پتھر، کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو بلاج کا ٹکر کا ہو۔ مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ صدر کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، اس کے گھر کی بہو کی اپنی بھتیجی بنے گی اور اس کا مائکہ بھی نہیں چھوٹے گا۔ اور کہیں نہ کہیں اس کے دل کو یقین تھا کہ حریہ بلاج کو سدھار دے گی۔ اب یہ بات کس حد تک صحیح ثابت ہوتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ صدف خوشی خوشی رشتہ لے کر چلی گئی۔ صلاح الدین صاحب نے بھی اپنی بیٹی کو کچھ نصیحت کی کہ وہ اب رشتہ لے رہی ہے تو حریہ کا خیال بھی رکھے۔ حریہ کو کسی بھی طرح کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، جس کی ذمہ داری صدف نے پوری طرح سے اٹھائی تھی۔ ماضی تاشی نشے میں دھت اپنی گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر آ رہا تھا۔ اس نے اتنی پی رکھی تھی کہ خود اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی ماں کی نظر اس پر پڑی تھی۔ تم نے آج پھر پی ہے؟ اس کی ماں نے غصے بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو جائے نماز کے تخت پر بیٹھی ہوئی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ اس کو بھیجو کمرے میں۔ اپنی ماں کی بات کا جواب دیے بنا تاشی نے چشمش کو روم میں آنے کا کہا۔ بے غیرت، کچھ ترس کھاؤ اس بچی پر، کہنے کو شرم والی بات ہے، روز شراب میں دھت ہو کر آ جاتے ہو اور کتوں کی طرح نوچتے ہو اس کو۔ بس کر دو، خدا کا خوف کرو، غلطی ہو گئی، ہم سے گناہ ہو گیا جس بچی کو تمہارے ساتھ رشتہ جوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اتنے بے غیرت نکلو گے کہ شادی کے بعد بھی نہیں سترو گے، تو خدا کی قسم میں کبھی اس بچی کا رشتہ تمہارے لیے نہیں لاتی۔ تم نے اس بچی کو سالوں کی بیمار بنا دیا ہے، آج اس کی ماں کے صبر کا باندھ ٹوٹ چکا ہے۔ تاشی کی ماں روز چشمش کے چہرے اور گردن پر اس کی وحشت کے نشان دیکھتی تھی۔ اب تو آپ سے گناہ ہو گیا ہے، اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو وہ میری بیوی ہے اور میں آپ کا لیکچر سننے کی موڈ میں نہیں ہوں۔ اسے بھیجو میرے کمرے میں۔ میں ہمیشہ کا بدتمیز۔ تاشی اسی انداز میں اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے چشمش کو روم میں آنے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ نہیں آئے گی وہ آج کمرے میں۔ جانور ہو تم، جانور، شرم آتی ہے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ تم درندے ہو جسے نہ عورت کی عزت کا لحاظ ہے نہ ماں باپ کی پرورش کا۔ اس کی ماں جائے نماز کو تہ لگاتے ہوئے غصے بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کیسے نہیں آتی ہے وہ ہے کہاں؟ اگر میں نے اس کی کھال نہ ادھیر دی تو میرا نام تاشی نہیں۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باورچی خانے کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی امید کے مطابق چشمش کچن میں ہی کھڑی ہوئی سبزی کاٹ رہی تھی۔ چشمش کی زندگی میں کوئی رنگ نہیں تھا، کوئی خوشی نہیں تھی، اس لیے وہ اکثر کچن میں جا کر خود کو مشغول کر لیتی تھی۔ اب تو کئی دنوں تک چشمش کے خود کے کان کی آواز نہیں سنتے تھے۔ چشمش نے بولنا چھوڑ دیا تھا، خاموشی کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ بس نماز کے بعد جب زیادہ کبھی دل بھر جاتا تو وہ کچن میں آ جاتی، جہاں پر وہ کھڑی ہو کر سبزیاں کاٹتے ہوئے کھانا بناتے ہوئے اپنا ٹائم پاس کرتی رہتی تھی۔ اپنے گھر والوں کو وہ کچھ بھی نہیں بتاتی تھی۔ اس نے خود کو زندگی سے پوری طرح سے کٹ کر رکھا تھا۔ بس سانسیں تھی جو اب تک چل رہی تھی، ان کو حرام موت مر کر ختم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وکی اس دن کے بعد کبھی گھر نہیں آیا تھا۔ اس کے نہ آنے سے شاید وہ چشمش کے لیے آسانیاں پیدا کر کے گیا تھا، کیونکہ اس دن کے بعد تاشی نے کبھی چشمش پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ چشمش اس کے خلاف کچھ بولتی نہیں تھی، وہ اس کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن چکی تھی۔ جسے تاشی کہتا تھا چشمش وہی کرتی تھی، کبھی اپنے ہونٹوں پر شکوہ نہیں لاتی تھی۔ اس کے اوپر درندگی کے جن نشانوں کو دیکھ کر اس کی ماں تڑپ رہی تھی۔ چشمش تو اپنے اوپر ہونے والے اس وحشت زدہ راتوں کو اپنی زبان تک بھی نہیں لاتی تھی۔ اس کے باوجود آج اس پر ظلم کی انتہا ہونے والی تھی۔ کمینی، تم میری ماں کو میرے خلاف بھڑکاتی ہو، کیا کہتی ہو کہ میں تم پر ظلم کرتا ہوں؟ آج تمہیں بتاتا ہوں کہ ظلم کیسا ہوتا ہے، تشدد کرنا کسے کہتے ہیں، وحشی کسے کہتے ہیں۔ تاشی نے آتے ہی بنا اسے سنبھلنے کا موقع دیے اس کے بالوں کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ تاشی وہی سارے جملے دہرا رہا تھا جو اسے اس کی ماں نے کہے تھے، حالانکہ اس میں چشمش کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ باہر کیا بات ہوئی ہے۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ چھوڑ دے بغیرت، چھوڑ دے اس کو، اس بچی نے مجھے کچھ نہیں بتایا، اندھی نہیں ہوں میں، جس کے چہرے اور
نظر آنے والے بدن پر تمہاری وحشت کے نشان نہ دیکھ سکوں۔ تاشی کی ماں بھاگتی ہوئی راہداری میں اس کے ہاتھ سے چشمش کے بالوں کو چھڑوا رہی تھی۔ ہٹ جائیں پیچھے، بیوی ہے میری اور اس پر میرے سوا کسی کی حکمرانی نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں کو دھکا دے کر پیچھے کرتے ہوئے اس کے بالوں پر اپنی گرفت مضبوطی سے بنائے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ دھکا دینے کی وجہ سے اس کی ضعیف ماں نیچے گر پڑی۔ کچن سے بھاگ کر نوکرانی نے آ کر اٹھایا تھا۔ تاشی چشمش کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے اپنے روم میں لے گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اندر سے چشمش کی چیخوں کی آوازیں باہر آ رہی تھی۔ اس کی ماں نوکرانی کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کے باہر کھڑی دروازہ پیٹ پیٹ کر التجائیں کر رہی تھی کہ وہ اس کی بچی کو چھوڑ دے۔ اس کا کوئی قصور نہیں، مگر تاشی نشے میں چست جنگلی بھیڑیوں کی طرح اس پر تشدد کیا جا رہا تھا۔ بیلٹوں سے مار مار کر اس کے پورے وجود پر تاشی نے نیل ڈال دیے تھے۔ پھر بھی اس کا دل نہیں بھرا تو اس نے اس کے دونوں گالوں پر اپنے دانت کاٹ کر اسے اذیت دے رہا تھا۔ چشمش کی دردناک چیخوں کو سن کر آج پوری حویلی رو رہی تھی۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ چشمش برداشت نہیں کر سکی تھی اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بے ہوش وجود کو گھوسے مارتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جب وہ ہوش میں نہیں آئی تو پھر تھک کر پھولی سانس کے ساتھ بیڈ پر گر گیا۔ کچھ دیر بعد باہر دروازے پر اس کے والد کی بھاری غصے سے بھری آواز آئی اور اس کے ساتھ میں بہت زور سے دروازہ پیٹا گیا۔ تاشی کی ماں نے اس کے باپ کو فون کر کے بلوایا تھا۔ تاشی دروازہ کھول دو ورنہ آج مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یہ نہ ہو کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں۔ اس کے باپ نے دروازہ پیٹنے کے ساتھ جب غصے سے بولا تو تاشی نے لڑکھڑاتے قدموں سے دروازہ کھول دیا۔ کمرے کے اندر آتے ہی تاشی کے باپ نے زوردار تھپڑ تاشی کے منہ پر مارا۔ بے غیرتی کی حد ہوتی ہے تاشی، مجھے تو لگتا ہے کہ تم میرا خون ہی نہیں ہو۔ باپ کے تھپڑ سے تاشی لڑکھڑا گیا تھا۔ اس کی ماں اور نوکرانی بھاگ کر زمین پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ چشمش کو اٹھا کر بیڈ پر ڈال رہی تھی۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس پر ہونے والے تشدد کی انتہا اس کے جسم پر واضح نظر آ رہی تھی۔ جلدی سے ڈاکٹر کو بلائیں، اس کی ماں نے گھبراتے ہوئے تاشی کے باپ سے کہا تھا۔ تاشی بیڈ پر ٹانگ رکھے ہوئے آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا جسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر آ گئی تو دونوں مردوں کو روم سے جانے کو کہا گیا تھا۔ پہلے تو ڈاکٹر نے حیرانی سے چشمش کی جانب دیکھا تھا۔ اس پر تشدد کی انتہا چیخ چیخ کر داستان ظلم بیان کر رہی تھی، مگر تاشی کے باپ کی کافی اچھی خاصی جان پہچان تھی اور یہ ڈاکٹر ان کی جان پہچان کی تھی، اس لیے ڈاکٹر کو پہلے ہی تاشی کے والد نے کافی حد تک حقیقت سے واقف کر دیا تھا تاکہ وہ کوئی سوال نہ کرے۔ اس لیے ڈاکٹر نے کوئی سوال تو نہیں کیا، مگر غصہ ڈاکٹر کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ مرد حضرات کے باہر جانے کے بعد ڈاکٹر نے اس کے زخموں کو صاف کر کے مرہم لگائی اور ساتھ میں خوشخبری بھی سنائی تھی کہ چشمش ماں بننے والے ہے۔ تاشی کے روز کی وحشت میں کب خدا نے اسے نعمت سے نواز دیا، یہ تو چشمش کو خود بھی نہیں پتا تھا۔ کافی دنوں سے چشمش کی طبیعت نڈھال سی تھی، مگر اس کا دھیان اس کی طرف تو گیا ہی نہیں تھا۔ گھر کے لوگ عجیب سی کشمکش کا شکار تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی اس بات پر خوش ہوں یا سوگ منائیں۔ پھر سب نے یہ سوچا کہ شاید اولاد کی خوشی تاشی کو بدل دے اور چشمش کی زندگی میں سکون آ جائے۔ تاشی بہت خوش تھا اور اب اس کی ایک نئی ڈیمانڈ شروع ہو چکی تھی کہ اس کو بیٹا چاہیے۔ بس دن اسی طرح گزرتے گئے۔ اب تاشی اپنے ہونے والے بچے کی وجہ سے اس پر تشدد تو نہیں کرتا تھا، مگر راتوں کو اس پر اسی طرح سے ٹوٹ کر اپنی بھوک مٹاتا تھا۔ اپنی طرف سے تو اس پر بہت رحم دکھا رہا تھا۔ بس اسی طرح سے یہ 9 مہینے پورے ہو گئے اور چشمش نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ تاشی کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ اس کا وارث آ گیا ہے۔ اپنے بیٹے کو لے کر گود میں اٹھائے ہوئے پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہا تھا، جبکہ چشمش اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھی خوشی کے جذبات سے خالی تھی۔ تاشی نے اس کی زندگی کی خوشیوں کے رنگ اس طرح سے چھینے تھے کہ زندگی کی اتنی بڑی خوشی بھی واپس رنگ نہیں بھر پائی تھی۔ مبارکباد دینے اور اپنی بیٹی کے گھر پہلی اولاد کی خوشخبری سیلیبریٹ کرنے چشمش کے گھر والے بھی آئے تھے۔ چشمش نے تو بالکل چپ ساتھ لیے تھے، نہ تو وہ کچھ اچھا بولتی تھی نہ برا، بس خالی خالی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اپنے گھر والوں کے پوچھنے کے باوجود چشمش کبھی کچھ نہیں بتاتی تھی، نہ تو تاشی بدلا تھا نہ چشمش۔ وقت گزرتا گیا، چشمش کا بیٹا 6 سال کا ہو گیا تھا۔ تاشی نے شروعات سے ہی اپنے بیٹے کی پرورش اپنے جیسے ہی کرنی شروع کر دی تھی۔ شکار پہ اسے ساتھ لے جاتا تھا، بندوں کا اسے شوقین بنا رکھا تھا۔ اس کی ماں کے خلاف اس کے چھوٹے سے معصوم دماغ میں ہمیشہ زہر کھولتا رہتا تھا، اور بے شرمی کی انتہا تو یہ تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو یہ بتایا کہ اس کی ماں کریکٹر لیس ہے اور اس کے چاچو کے ساتھ اس کی سیٹنگ تھی۔
اپنی بیٹی کی نظروں میں خود کو تاشی نے مظلوم ثابت کر رکھا تھا۔ شروعات سے ہی چشمش نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی۔ چشمش نے اس بات پر صبر بھی کر لیا تھا کہ وہ کچھ نہیں کہتی تھی۔ شروع سے ہی اس کا بیٹا اپنے باپ سے اٹیچ ہو گیا تھا اور اپنی ماں سے دور رہنے لگا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جب اس کا بیٹا 6 برس کا ہوا تو خراب آوارہ شرابی دوستوں کی محفل میں بیٹھ بیٹھ کر تاشی نے اپنا بیڑا غرق کر لیا تھا۔ ہر ایک دوسرے بندے کے ساتھ تاشی کی دشمنی تھی۔ لڑائی جھگڑے ہر دن کرنا تاشی کی فطرت بن گیا تھا۔ دشمنیاں بڑھتے بڑھتے ایک دن جھگڑے میں تاشی کو گولی لگی اور اس کی لاش گھر آ گئی تھی۔ اکڑ مزاج، خود کو زمینی خدا سمجھنے والا تاشی آج 4 گندھوں پر سوار ہو کر گھر آیا تھا۔ سچ کہو تو شاید تاشی کے ماں باپ کو بھی تاشی کے مرنے کا کوئی زیادہ صدمہ نہیں ہوا تھا۔ بے شک وہ ان کی اولاد تھا، مگر ایسی اولاد جو جسم کا وہ کینسر بن چکا تھا، جو آہستہ آہستہ پورے جسم میں زہر پھیلا رہا تھا، اور اس زہر کا اثر تاشی کے بیٹے پر بھی ہونے لگا تھا۔ تاشی کا بیٹا بہت معصوم تھا، مگر اس کے دماغ میں اپنے باپ کی باتوں کا بہت گہرا اثر نظر آتا تھا۔ چشمش کو تو رتی برابر بھی تاشی کے مرنے کا دکھ نہیں ہوا تھا۔ وہ تو آج خود کو ایسے محسوس کر رہی تھی جیسے وہ پھر سے ایک بار دنیا میں آ گئی ہو۔ تاشی کے وحشت کا نشانہ بن بن کر وہ تھک چکی تھی۔ اب تو ہر رات کے بعد چشمش کو خود سے نفرت ہوتی تھی۔ تاشی تو مر گیا، مگر اپنے بیٹے کے معصوم ذہن میں اتنا زہر گھول کر گیا تھا کہ جس کو صاف کرتے کرتے چشمش کی زندگی گزر گئی تھی، یہاں تک کہ بچپن سے جوانی کے دور میں اس کا بیٹا آن پہنچا تھا، مگر اب بھی اس کے دماغ میں اپنے باپ کے کہے ہوئے جملے محفوظ تھے۔ آج بھی اس کا روپ اس کا باپ اس کی نظر میں صحیح تھا اور چشمش غلط تھی۔ بابا، آپ حریہ کے ساتھ اتنی ناانصافی کیسے کر سکتے ہیں؟ صدف کے جانے کے بعد وجدان اور اذلان اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ تم لوگوں کا سوال میری سمجھ سے باہر ہے اذلان، وجدان۔ کیا تم لوگوں نے اپنی پھپھو کو آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ اگر تم لوگ اپنی پھپھو کے آنسو دیکھ کر اتنی تکلیف میں تھے کہ تڑپ کر اس کے قریب جا کر اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہے تھے، تو ذرا سوچو، میری تو وہ بہن ہے۔ جس طرح حریہ کے لیے تم دونوں کے دل میں نرم گوشہ اور بہت ساری محبت ہے، وہی جذبات میں بھی صدف کے لیے رکھتا ہوں۔ یار، میری بھی وہ چھوٹی بہن ہے، میں اسے نہیں روتا ہوا دیکھ سکتا تھا۔ میں کیا، تم دونوں بھی بہت اچھے سے جانتے ہو کہ جب تک میں حریہ کا رشتہ صدف کو نہیں دیتا تو وہ ہمارے گھر سے کبھی خوش ہو کر نہیں جاتی۔ اور دوسری بات، تم لوگ جانتے ہو کہ بلاش نے صدف کو دھمکی دی تھی کہ وہ نہ تو خود آئے گا اور نہ صدف کو اپنے مائکے میں آنے دے گا، اور وہ کتنا ضدی ہے یہ بات ہم لوگوں سے چھپی ہوئی نہیں۔ صدف کا مائکہ چھوٹ جانا تھا، وہ جیتے جی مر جاتی، اور صدف چاہ کر بھی بلال سے دوری اختیار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ بلال سے بہت پیار کرتی تھی۔ ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے حریہ کا رشتہ دیا ہے۔ اب تم لوگ بتاؤ کہ میں نے کیا غلط کیا ہے؟ وجدان اور اذلان کے غصے کو دیکھتے ہوئے اس کے بابا نے بہت تحمل سے ساری بات کہی تھی۔ بابا جان، ہم لوگ نہ تو آپ کے خلاف ہیں اور نہ کبھی جا سکتے ہیں۔ آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر، مگر بابا، آپ جانتے ہیں کہ بلاش کتنا بدمزاج قسم کا انسان ہے۔ ہماری حریہ میں برداشت کی بہت کمی ہے، وہ بلاش کو کبھی فیس نہیں کر پائے گی اور حالات اس سے زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ اگر بلاش نے حریہ کے ساتھ کوئی سخت رویہ یا ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم نہیں برداشت کریں گے اگر وہ ہماری بہن پر ہاتھ اٹھائے یا بدزبانی کرے۔ آپ جانتے ہیں حریہ ہم دونوں کی جان ہے، ہم اسے اپنی بہن نہیں بیٹی سمجھتے ہیں۔ وجدان نے کافی تحمل سے مگر سخت الفاظ کہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ وجدان بیٹا، کیوں اتنا غلط سوچ رہے ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بلا شادی کے بعد سدھر جائے اور ہماری حریہ کو بہت خوش رکھے۔ وجدان کے سخت خراب موڈ کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کی والدہ سریہ بیگم نے بڑے پیار سے کہا تھا، کتے کی دم آج تک کبھی آپ نے سنی یا دیکھی ہے کہ وہ سیدھی ہو گئی ہو؟ اسے 100 سال تک بھی اگر زمین میں دبا کر رکھا جائے تو بھی وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ وجدان کے جواب سے پہلے اذلان نے غصے سے کہا تھا۔ یہی تو فرق تھا کہ اذلان اپنا غصہ فوراً ظاہر کرتا تھا، جبکہ وجدان اپنے غصے کو دبا کر لفظوں سے وار کرتا تھا۔ اذلان بیٹا، بری بات ہے، ایسے نہیں کہتے، وہ بھی اپنے ہی گھر کا بچہ ہے اور اتنی بدگمانیاں اچھی نہیں ہوتی۔ سریہ بیگم نے ایک بار پھر سے اذلان کو ٹوکا۔ ٹھیک ہے، جب آپ لوگ فیصلہ ہی کر ہی چکے ہیں تو پھر ہم تو کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتے۔ وہ غصے سے اٹھ کر روم سے جا چکا تھا، جبکہ وجدان تحمل سے بیٹھا ہوا کافی دیر تک اسی مدعے پر اپنے باپ سے بات کرتا رہا، جبکہ فیصلہ تو حریہ کے رشتے کا ہو چکا تھا۔ اب انکار کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ صدف نے اپنے گھر رشتے کی خوشخبری لے جا کر اپنے خاندان والوں کو بھی بتا دی ہوگی۔
گھر میں حریہ کے رشتے کے بعد کا ماحول کافی خراب ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وجدان نے اگلے 3-4 دن کے لیے ملک سے باہر جانا کینسل کر دیا تھا۔ رات کو صدف پھپھو کافی لیٹ گئی تھی اور اس کے بعد وجدان اپنے ماں باپ کے روم میں بہت دیر تک بیٹھا ہوا بات کرتا رہا تھا، اور جب وجدان اپنے روم میں آیا تو بہت لیٹ ہو چکا تھا، شاید منت بھی سو گئی ہو۔ یہی سوچ کر منت سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی وجدان کی۔ وجدان اس وقت ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھا ہوا سب کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ گھر کے تمام افراد ایک ہی وقت میں ناشتہ کرتے تھے، یہی تو سویلے کی خوبصورتی تھی۔ بڑی سی شاندار ڈائننگ ٹیبل کے چاروں اطراف میں گھر کے تمام افراد کی کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ سب لوگ ناشتہ کرنے میں مشغول تھے۔ سربراہی کی کرسی پر چودھری صلاح الدین برق بیٹھا ہوا تھا اور دوسری جانب اس کا بڑا بیٹا چودھری ریاض برق بیٹھا تھا۔ گھر میں ہر کسی کو اس کے رتبے کے حساب سے پوری عزت دی جاتی تھی، یہی تو اس گھر کی خوبصورتی اور رشتوں میں مضبوطی کا راز تھا۔ یہاں پر کوئی کسی کو کسی سے کم نہیں سمجھتا تھا اور نہ ہی کوئی کسی کے رتبے سے جلن محسوس کرتا تھا۔ منت، فجر اور حریہ ایک ہی لائن میں ایک ساتھ بیٹھتی تھیں، جبکہ وجدان اور رضلان ایک ساتھ ایک ہی سائڈ پر بیٹھتے تھے، اور گھر کی دونوں بڑی خواتین عافیہ بیگم اور سریا بیگم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کے بچوں کو اپنے سسر کو اور اپنے شوہروں کو کھانا پروستی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ گھر میں نوکر چاکر موجود نہیں تھے، مگر وہ یہ کام خود کرنا پسند کرتی تھی، اور یہ روایت سالوں سے چلی آ رہی تھی۔ یہ طریقہ ان کی ساس کا ہوا کرتا تھا اور اسی طریقے کو لے کر ان کی بہوئیں آگے چل رہی تھیں۔ پہلی نظر میں سچ میں یہ ایک روایتی خاندان لگتا تھا۔ گھر کے بچوں میں بڑوں کی تربیت نظر آتی تھی، جو آج بھی بڑوں کا لحاظ کرتے تھے، جو آج بھی اپنے دادا جان کی موجودگی میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے ناشتہ کرتے تھے۔ ٹیبل پر اتنے افراد موجود ہونے کے باوجود سب لوگ خاموشی سے اپنا ناشتہ کر رہے تھے۔ ٹیبل پر آ کر سلام کرنا سب پر فرض تھا۔ گھر کی بڑی خواتین کے بعد گھر کی بچیاں ٹیبل پر پہلے آ جاتی تھیں، اس کے بعد گھر کے بیٹے ازلان اور وجدان اور ان کے والد آ جاتے تھے۔ سب سے آخر میں چودھری صلاح الدین برق ناشتے کے ٹیبل پر پہنچتا تھا۔ کل منت اور وجدان کا نکاح ہو گیا تھا۔ آج منت ٹیبل پر بیٹھی ہوئی بہت سے الگ جذباتوں سے دو چار تھی، اور کل نکاح کے بعد وجدان سے پہلی ملاقات کر کے تو وجدان سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ جذبات تو اس وقت وجدان سے بھی سنبھالے نہیں جا رہے تھے، مگر وہ ٹہرا چودھری وجدان برق جو چہرے سے کبھی اپنے دل کے رازوں اور جذباتوں کو ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا، آج بھی وہ پہلے کی طرح آرام سے ناشتہ کر رہا تھا۔ سب لوگ روٹین کے مطابق ناشتے کے بعد اٹھ کر چلے گئے تھے، مگر آج روٹین یہ بدلی کہ وجدان ابھی تک ٹیبل پر بیٹھا ہوا دوسرا کپ چائے کا پی رہا تھا۔ گھر کی بڑی دونوں خواتین آج تھوڑی دیر حیران تھی، کیونکہ وجدان اس طرح ٹیبل پر کبھی نہیں بیٹھتا تھا۔ وجدان تو ازلان سے بھی پہلے ناشتہ کر کے چلا جاتا تھا، مگر آج اس کا بیٹھنا ان کے لیے حیرانی کا سبب تھا۔ اپنے فون میں مصروف وجدان چائے کے سپ لیتے ہوئے بیٹھا تھا، جبکہ خواتین ٹیبل پر بیٹھی ہوئی دوپہر میں بننے والے کھانے کی باتیں کر رہی تھیں، مگر دھیان میں ان کے وجدان تھا۔ چچی جان، منت کو میرے ساتھ تیار کر کے بھیج دیں، مجھے اس کا پاسپورٹ اپلائی کرنا ہے۔ آخر وجدان نے وہ بات کہہ دی جس کے لیے وہ کافی دیر سے ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا۔ آج سے پہلے کئی بار منت وجدان کے ساتھ گئی تھی۔ وہ اکثر حریہ، منت اور فجر کو بکس وغیرہ کے لیے اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کے کالج وغیرہ کے معاملات کو بھی وجدان ہی دیکھتا تھا، مگر آج پہلی بار منت کے لیے بات کرتے ہوئے پتہ نہیں کیوں الگ سی گھبراہٹ وجدان کو ہو رہی تھی۔ منت، تمہارے ساتھ ابھی جانا ہے؟ منت کی ماں عافیہ بیگم نے سوچتے ہوئے کہا۔ جی ابھی جانا ہے۔ کیوں چچی جان، کوئی اعتراض ہے؟ آپ تو اس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہیں جیسے آج پہلی بار منت میرے ساتھ کہیں جا رہی ہو۔ بچپن سے ایک ساتھ رہے ہیں اور کئی بار منت میرے ساتھ گئی ہے، یہ آج کچھ بدل گیا ہے؟ گھبراہٹ تو وجدان کے اپنے دل میں تھی، مگر وہ اوور ریئیکٹ کرتے ہوئے پہلی بار بہت ساری باتیں خود سے کہہ گیا تھا۔ دونوں عورتوں کے لب مسکرا دیے تھے۔ سنجیدہ مزاج، ہر بات کا پورا جواب دینے والا، ہر بات کو ہینڈل کرنے والا وجدان آج خود گھبراہٹ کا شکار تھا۔ جانتی تو وہ بھی تھی کہ وجدان منت کو نکاح کے بعد کوئی ٹریٹ وغیرہ دینا چاہتا ہوگا، مگر کہنے سے کترا رہا تھا۔ نہیں بیٹا، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، تم لے جاؤ، میں ابھی منت کو بول دیتی ہوں کہ وہ تیار ہو جائے۔ ان کی دبی دبی سی مسکراہٹ کو دیکھ کر وجدان نے ایسے محسوس کروایا جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔ اپنا فون اٹھا کر اپنے روم کی جانب چل پڑا۔ دونوں خواتین ان کے جانے کے بعد دل کھول کر ہنستے ہوئے وجدان کے شرمانے پر تبصرہ کر رہی تھیں۔ واہ جی، یہ تو کمال ہو گیا، آپ کے بھائیوں نے تو سچ مچ میں آپ کی بھتیجی کا رشتہ دے کر مجھے حیران کر دیا۔ بلا جب تم طنز کیوں مار رہے ہو؟ اگر رشتہ نہیں دیتے تب بھی تمہیں پرابلم تھی، اگر دے دیا ہے تو تب بھی تمہیں مسئلہ ہے۔ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا تو وہی ہے جو آپ کے شوہر چاہتے ہیں، اور آج تو وہ واپس آ رہے ہیں، تو اس لیے آپ کے پاس تو میرے لیے بالکل ٹائم نہیں ہوگا۔
اب اب تو آپ اپنے شوہر کے ساتھ مصروف ہو جائیں گی۔ ظاہر سی بات ہے، پیار چیز ہی ایسی ہے، اس لیے تو اولاد بھی پیچھے رہ جاتی ہے۔ آج بلاج نے کافی دنوں بعد پھر سے صدف کے زخموں کو کریدنے والا جملہ بولا تھا۔ بلاج بس کر دو، خدا کے لیے بیٹا بس کر دو۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ اب میں تمہارے ایسے تانے برداشت کروں۔ بچپن سے تم جوانی کی دہلیز تک پہنچ گئے، مگر اب بھی میں تمہارا ذہن صاف کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ کیا اپنا کلیجہ چیر کر دکھا دوں کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں؟ میں تمہاری ماں ہوں، سگی ماں، اور جس کو تم میرا شوہر کہتے رہتے ہو وہ بھی تمہارا کچھ لگتا ہے؟ باپ ہے وہ تمہارا، اس کو میرا باپ مت بولا کریں۔ وہ میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ التمش چودھری تھا جو مر گیا۔ اپنے شوہر کو میرا باپ مت کہا کرے، زہر لگتا ہے وہ شخص مجھے، جس کی وجہ سے آپ نے میرے بابا کو دھوکہ دیا۔ شرم کرو بلاج، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میں نے تمہارے باپ کو دھوکہ دیا؟ جس نے تمہارے دماغ میں اتنا زہر گھولا ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس کی سچائی تمہارے سامنے آئے۔ بلاج تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ صدف کا جب ٹوٹنے لگا تھا، بلاج آج بھی اپنی ماں کو ہی غلط سمجھتا تھا۔ اس کی نظر میں التمش آج بھی ایک بہت اچھا باپ تھا، اور صدف یعنی چشمش ایک بہت خراب ماں، جس نے اس کے چچا وقاص چودھری سے پیار کیا تھا اور اس کے باپ التمش چودھری یعنی کہ تاشی کو دھوکہ دیا تھا۔ تاشی نے بلاج کے ذہن میں 6 سال کی عمر میں اتنا زہر گھول دیا تھا کہ اسے آج تک صدف صاف نہیں کر پائی تھی۔ تاشی کی موت کے بعد گھر کے بڑوں اور صدف کے بھائیوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ صدف اور وکی کا نکاح کر دیا جائے۔ تاشی کے مرنے کے بعد ساری اصلیت صدف کے مائکے والوں پر کھل گئی تھی۔ ان کی بہن نے کتنی اذیتیں برداشت کی، وہ تو تڑپ گئے تھے یہ سوچ کر کہ ان کی بہن کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا تھا۔ صلاح الدین مرد کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کی اکلوتی بیٹی نے اتنی اذیتیں برداشت کی، پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ صدف کی شادی وقاص یعنی وکی کے ساتھ کر دی جائے گی، جس پر صدف راضی نہیں تھی یعنی کہ چشمش، مگر وقاص پوری طرح سے راضی تھا۔ وہ تو خوش تھا کہ چشمش اس کی زندگی میں واپس آ رہی ہے، مگر چشمش نے اپنی زندگی میں جتنا کچھ برداشت کر لیا تھا، اسے مرد ذات سے نفرت ہونے لگی تھی۔ جتنی وحشت اور درندگی سے دوچار اسے تاشی نے کیا تھا، اب وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی زندگی اپنے بیٹے کے نام کر کے اسے پالنا چاہتی تھی، اسے اچھی پرورش دینا چاہتی تھی، مگر جب وقاص نے خود چشمش سے بات کرنے کو کہا تو سب مان گئے تھے۔ پھر وقاص نے بہت پیار سے چشمش کو اپنی محبت کا یقین دلایا، اسے یقین دلایا کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر اسے کبھی چھوئے گا نہیں، اسے تحفظ دے گا، بلاج کو باپ کا پیار دے گا، چشمش کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہونے دے گا۔ بہت مشکل سے وکی نے ایک بار پھر سے چشمش کا دل جیت کر اسے نکاح کے لیے راضی کر لیا تھا۔ اس طرح چشمش اور وکی یعنی کہ صدف اور وقاص کا نکاح ہو گیا۔ وقاص نے بلاج کو ہمیشہ اپنا سگا بیٹا سمجھا تھا، ہمیشہ اسے پیار کیا، اس کی بدتمیزیوں کو برداشت کیا، مگر بلاج کے معصوم ذہن سے تاشی کی باتیں کبھی نہیں گئیں۔ وہ آج بھی اپنے باپ التمش چودھری کی باتوں کو ذہن میں رکھے ہوئے وقاص اور صدف سے بہت نفرت کرتا تھا۔ پھر خدا نے صدف کو ایک پیاری سی بیٹی دی جس کا نام انہوں نے زمل رکھا۔ زمل کے آنے سے بلاج میں یہ فرق آیا کہ وہ زمل کو بہت پیار کرنے لگا تھا۔ ایک بڑے بھائی کی طرح اس نے بہت کیئر کرتا تھا، اس کی حفاظت کرتا تھا، کبھی زمل کو سوتیلی نہیں سمجھا تھا۔ مگر صدف اور وقاص کے ساتھ آج بھی بلاج کا رشتہ ویسا ہی تھا۔ وقاص کام کے سلسلے میں اکثر ملک سے باہر جاتا رہتا تھا، اب بھی اسے 10-12 دن ہو گئے تھے وہ ملک سے باہر گیا ہوا تھا، آج واپس آ رہا تھا۔ یہاں پر بلاج اپنی ماں سے اسی کا ذکر کر رہا تھا، کیونکہ جب وقاص گھر سے جاتا تھا تو بلاج کو بے حد خوشی ہوتی تھی، اور جب وہ گھر واپس آتا تھا تو بلاج کو بہت برا لگتا تھا۔ اس کا گھر آنا اور اس کی ماں صدف اس کے لیے کچھ کرتی تھی تو بلاج کو وہ سب زہر لگتا تھا۔ بلاج نے آج تک وقاص کو اپنا باپ تسلیم نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ بلاج اپنے نام کے آگے سرنیم بھی التمش چودھری اور تاشی کا ہی لگاتا تھا، وقاص کا نہیں، جبکہ زمل کے نام کے آگے وقاص لگتا تھا۔ وقاص نے اپنا وعدہ نبھایا تھا، اس نے صدف کو اتنا پیار، اتنا مان دیا کہ صدف اپنی پچھلی زندگی کے تمام دکھ بھول گئی تھی۔ وقاص نے صدف کی زندگی میں رنگ اور خوشیوں کا میلہ لگا رکھا تھا۔ وقاص نے اتنی محبت صدف پر نچھاور کی کہ اس کے وجود پر درندگی کے ہر نشان کو مٹا دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ صدف خود وقاص کی محبت میں پگھلتی ہوئی اسے سارے حق دیتی گئی تھی، بس وقاص نہیں کچھ کر سکا تو وہ بلاج کے ذہن سے زہر کا علاج تھا۔ صحیح کہتے ہیں، وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے۔ صدف کو التمش نے جو زخم ماضی میں دیے تھے، حال میں ان زخموں کو بہت محبت سے وقاص نے بھر دیا تھا۔ وقاص چودھری کی سچی محبت نے چشمش یعنی صدف کے ہر دکھ کا، ہر زخم کا مداوا کر دیا تھا۔ وقاص آج بھی دیوانوں کی طرح صدف سے پیار کرتا تھا، وقت اور عمر ان کی محبت کو کم نہیں کر سکی تھی، مگر ان دونوں کی محبت بلاج کے لیے بہت تکلیف دی تھی۔ وہ آج اپنے باپ کا گنہگار دونوں کو سمجھتا تھا۔ بلاج اپنے باپ کی سچائی جان کر تکلیف اور کرب سے نہ گزرے، اس ڈر سے صدف اور وقاص نے کبھی التمش کی سچائی سے انہیں نہیں بتائی تھی۔
بلاش تو زہریلے چند لمحے بول کر چلا گیا تھا، جبکہ صدف اپنے کمرے میں بیٹھی ہمیشہ کی طرح آنسو بہا رہی تھی۔ بلاش کی بے رخی صدف سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ صدف اپنے بیٹے سے محبت کرتی تھی، اور اتنی ہی محبت وقاص چودھری بلاش سے کرتا تھا، مگر بلاش گھر میں صرف ایک انسان سے پیار کرتا تھا جو جمیل تھی۔ اب وقت بلاش کے دل سے وقاص اور صدف کے لیے نفرت نکال پائے گا یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ منت تیار ہو جا، تمہیں وجدان نے پاسپورٹ بنوانے کے لیے ساتھ لے جانا ہے۔ منت کی ماں نے بہت روکھے سے انداز سے آ کر اسے روم میں کہا۔ فجر کالج جا چکی تھی، ورنہ یہ کام اس کی ماں نے فجر سے کہہ کر کروانا تھا۔ اب فجر گھر پر نہیں تھی تو وجدان کا پیغام منت کی ماں خود پہنچانے آئی تھی۔ منت کی ماں عافیہ بیگم وجدان سے بہت پیار اور اس کی محبت عزت کرتی تھی۔ امی آپ کہتی ہیں تو میں نہیں چاہوں گی، آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی ماں کے قریب بڑی محبت سے آئی تھی، اس امید سے کہ شاید اس کی ماں اسے اپنے گلے سے لگائے۔ کل نکاح کے وقت بھی نہ تو عافیہ بیگم نے منت کے سر پر پیار دیا، نہ کوئی محبت کے الفاظ بولے تھے۔ اس کی امید منت نے لگائی تھی کہ شاید نکاح کے وقت اس کی ماں اسے کچھ کہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب بھی منت نے اپنی طرف سے قدم بڑھاتے ہوئے پہل کی۔ میں کیوں روکوں گی؟ اور ویسے بھی تمہیں وجدان لے کر جا رہا ہے، مجھے وجدان پر پورا یقین ہے۔ اور دوسری بات، اب تم دونوں کا نکاح ہو گیا ہے، تو ایسی کوئی وجہ نہیں جس کی وجہ سے میں تمہیں جانے سے بیکار میں روکوں۔ عافیہ بیگم کا لہجہ بہت سرد تھا۔ امی آپ مجھ سے کیوں اتنے غصے سے بولتی ہیں؟ آپ کیوں میرے ساتھ فجر کی طرح محبت نہیں کرتی؟ آپ فجر سے کتنے پیار سے بات کرتی ہیں، حدیہ کو بھی اتنے پیار سے بلاتی ہیں، صرف مجھ سے ہی یہ ناراضگی کیوں؟ کیوں امی، میں آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ آپ مجھے کہہ کر تو دیکھیں، آپ جیسا کہیں گی میں ویسی بن جاؤں گی۔ امی پلیز۔ وہ اپنی ماں کے قریب ہو کر گلے لگی تھی۔ دور رہا کرو مجھ سے، نفرت ہے مجھے تم سے، اور اپنا مقابلہ فجر سے مت کیا کرو۔ بڑے ہی بے دردی کے ساتھ عافیہ بیگم نے دھکا دے کر منت کو خود سے دور کر دیا تھا۔ کیوں؟ میں کیوں خود کو فجر جیسا نہیں سمجھ سکتی؟ فجر بھی آپ ہی کی بیٹی ہے اور میں بھی آپ کی بیٹی۔ آپ کی ایسی باتوں سے مجھے فجر سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ وہ روتے ہوئے آج پہلی بار اپنے دل کی بات کہہ گئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ عافیہ بیگم ضرورت سے زیادہ فجر کو محبت اور عزت دیتی تھی، تو منت کو جلن محسوس ہوتی تھی، جو کہ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ آخر عافیہ اس کی بھی ماں تھی، تو پھر منت کے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ چٹاک کی زوردار آواز سے منت کے منہ پر اس کی ماں نے تھپڑ مارا تھا۔ منت لڑکھڑا کر پاس پڑے ہوئے صوفے پر گر گئی تھی۔ یہ تھپڑ منت کے چہرے پر نہیں، اس کے دل پر لگا تھا، معصوم دل پر جو اپنی ماں کی محبت کا طلبگار تھا۔ ماں کی محبت تو نہیں ملی، مگر ایک بے دردی بھرا تھپڑ ضرور رسید کر دیا گیا تھا۔ تم ہوتی کون ہو فجر سے جلن محسوس کرنے والی، نفرت کرنے والی؟ خبردار، اگر آج کے بعد تم نے فجر کے بارے میں ایسی بات کی تو۔ ہاں، میں کرتی ہوں فجر سے پیار، کیونکہ وہ میری بیٹی ہے، جان ہے وہ میری۔ اور میں کیا کروں؟ میں آپ کی بیٹی نہیں؟ وہ روتے ہوئے ایک بار پھر سے سوال کر گئی تھی۔ نہیں ہو تم میری بیٹی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، شدید نفرت۔ میرا بس چلے تو میں تمہارا گلا گھونٹ دوں۔ ہاں تو گھونٹ دے گلا، مار دے مجھے، نہیں برداشت کی جاتی مجھ سے آپ کی نفرت۔ اس سے تو اچھا ہے کہ آپ میرا گلا گھونٹ کر مار دے۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گردن پر دباتے ہوئے رو رہی تھی۔ تھک گئی تھی منت بچپن سے اپنی ماں کی نفرت برداشت کرتے کرتے۔ چھوڑو مجھے، نہیں رنگنے تمہارے گندے خون سے اپنے ہاتھ۔ اس کو دھکا دے کر روتی دور کرتی ہوئی اس کے پیچھے ہو گئی تھی۔ اور یہ رونے دھونے والا ڈرامہ بند کرو، وجدان نیچے تمہارا انتظار کر رہا ہے، میں کوئی تماشا نہیں چاہتی۔ وہ حکم صادر کر کے روم سے جا چکی تھی۔ منت کتنی دیر بیٹھی ہوئی روتی رہی، مگر پھر نوکرانی نے آ کر دروازہ کھٹکھٹا کر آواز دی کہ بی بی جی، آپ کو وجدان بھائی نیچے بلا رہے ہیں۔ وہ اٹھ کر اپنا چہرہ واش کر کے ماں کے تھپڑ کے نشان کو لائٹ سی بی بی کریم کے نیچے چھپاتے ہوئے گاؤن پہن کر حجاب لگا رہی تھی۔ اپنی روئی ہوئی آنکھوں کو کاجل اور مسکارے سے چھپانے کی پوری کوشش کی گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وجدان کچھ محسوس کرے۔ منت، اتنی دیر لگتی ہے کیا تیار ہونے میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، وجدان نے ہمیشہ کی طرح سرد لہجے میں اس کے آگے چلتے ہوئے کہا تھا۔ منت کا دل اس قدر درد سے بھرا ہوا تھا کہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے وجدان کے پیچھے حجاب میں چلتی جا رہی تھی۔ اس گھر کی سب لڑکیاں حجاب اور گاؤن پہن کر گھر سے باہر جایا کرتی تھی۔ منت، کیا بات ہے، تم پریشان ہو؟ منت کی خاموشی پر وجدان نے پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مین گیٹ کے اندر دونوں طرف خوبصورت بڑے بڑے گارڈن بنے ہوئے تھے، جس میں رنگ برنگے پھول اور خوشنما پودے لگے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے درختوں سے گرتی ہوئی راہداری سے وہ گزر رہے تھے۔ منت خاموش طبیعت کی مالک نہیں تھی۔ منت اس وقت خاموش نہیں رہتی تھی جب وہ وجدان سے ڈرتی تھی۔ اب تو وجدان نے دل کھول کر نکاح کے بعد اس سے اظہار محبت کیا تھا۔
اب تو اس کی خاموشی وجدان کو کھٹک رہی تھی۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ لفظ اور لہجہ آپس میں بالکل میل نہیں کھا رہے تھے۔ وہ کس سے اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اس شخص سے جو بنا کہے اس کے دل کی ہر بات سمجھنے اور جاننے کا ہنر رکھتا تھا۔ وجدان ورک تو اس کے دل کی دھڑکنیں سن کر اس کے دل کی بات سمجھ سکتا تھا، تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ اتنا رونے اور تھپڑ کھانے کے باوجود وجدان پر اس کا درد ظاہر نہ ہوتا۔ وجدان نے کچھ دیر ٹھہر کر بہت گہری نظروں سے اس کے حجاب میں لپٹے ہوئے بے نقاب بے رونق چہرے کو دیکھا تھا۔ بی بی کریم لگا کر اپنی ماں کے تھپڑوں کو چھپانے کی کوشش ناکام ثابت ہوئی تھی، کیونکہ چودھری وجدان ورک کی باز جیسی تیز آنکھیں اپنی بیوی کی مخملی گوری گال پر لگے نشان دیکھ چکی تھی۔ بی بی کریم کی لیئر ہونے کے باوجود اس کی ماں کے ہاتھ کی چھاپ واضح نظر آ رہی تھی۔ اپنی خوبصورت آنکھوں پر لائنر، کاجل، مسکارا لگا کر بھی وجدان کی نظروں سے یہ بات چھپا نہیں سکتی تھی کہ وہ بہت دیر تک ہچکیوں سے روتی رہی ہے۔ اس کی آنکھوں پر سوجن ہو چکی تھی۔ بہت شدت سے رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ لال ہو رہی تھیں۔ منت کے ساتھ عافیہ بیگم کی بے رخی اس گھر میں سب جانتے تھے، اور وجدان بھی اس بات سے واقف تھا، مگر وہ ایسا کیوں کرتی تھی یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی جو عافیہ بیگم اپنی ہی بیٹی سے اتنی نفرت کرتی تھی؟ مگر وجدان جہاں اپنی چچی سے بہت پیار اور ان کا بہت احترام کرتا تھا، وہیں ان کی یہ بات وجدان کو بچپن سے ہی زہر لگتی تھی۔ جب منت عافیہ کی وجہ سے روتی تھی، وجدان کو اپنی چچی پر بہت غصہ آتا تھا۔ عافیہ بیگم نے وجدان اور اذلان کو ہمیشہ اپنے بیٹوں کی طرح پیار کیا تھا۔ عافیہ کا خود کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو عافیہ وجدان اور اذلان کو اپنے سگے بیٹے ہی سمجھتی تھی۔ وجدان اور اذلان بھی اپنی چچی کی عزت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے، وہ بھی اپنی چچی سے بہت پیار کرتے تھے، مگر وجدان کو ہمیشہ اپنی چچی عافیہ کی بے رخی منت کے ساتھ بہت کھٹکتی تھی، مگر وہ ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا جس کی وجہ سے کچھ بول سکتا۔ وجدان اس وقت بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ ضرور اس کی چچی نے ہی اس سے کچھ کہا ہے، مگر اس کے چہرے پر جو تھپڑ کا نشان تھا وہ منت کے چہرے سے نہیں، وجدان کے دل پر لگا تھا۔ وجدان ہمیشہ عافیہ کی بے رخی منت کے ساتھ اس لیے برداشت کرتا تھا کہ وہ اس کی ماں ہے، مگر منت پر کوئی ہاتھ اٹھائے یہ بات چودھری وجدان کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی جان پر، اس کے یار پر کوئی ہاتھ اٹھائے۔ یہ حق وہ کسی کو بھی نہیں دے سکتا تھا، اس کی ماں کو بھی نہیں۔ چچی نے تمہیں تھپڑ مارا ہے؟ سرد لہجے میں وجدان نے سوال کیا۔ نہیں، جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ چچی کا تمہارے ساتھ کیا رویہ ہے۔ بس منت، یہ آخری بار تھا جو چچی نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کر لیا، آج کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کسی کو اجازت نہیں ہے میرے یار کو تکلیف پہنچانے کی۔ بہت دبے اور سرد لہجے سے دانتوں کو پیوست کرتے ہوئے وجدان بول رہا تھا۔ نہیں، آپ امی سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ میری ماں ہے، ان کو پورا حق ہے، وہ مجھے سب کچھ کہہ سکتی ہیں۔ منت کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ یہ آنسو اس کے گالوں پر نہیں، وجدان کے دل پر گر رہے تھے۔ اب تم میری بیوی ہو، باقی سب رشتے پیچھے رہ گئے ہیں۔ وہ وجدان یہ برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھائے۔ یہ حق میں کسی کو نہیں دوں گا۔ تمہاری آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو میں کبھی اور کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے مضبوط ہاتھ میں آج پہلی بار گھر کے باہر وجدان کی منت کے ہاتھ کو تھاما تھا۔ وہ بڑے حق سے اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب لے جا رہا تھا۔ گاڑی کا گیٹ منت کے لیے وجدان نے خود کھولا تھا۔ منت کو بٹھا کر دوسری جانب سے ہوتا ہوا گاڑی کے اندر بٹھا گیا تو گارڈ نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ وجدان اپنی بڑی سی فیورٹ بلیک گاڑی میں منت کو لے کر گھر سے نکلا تھا۔ سارے راستے منت اور وجدان میں کوئی زیادہ بات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ منت اندر سے بہت ڈسٹرب تھی، اور وجدان منت کے ساتھ کیے گئے اس کی چچی کے رویے سے بہت غصے میں تھا۔ گاڑی وجدان کے فارم ہاؤس کے باہر جا کر رکی تھی۔ یہ وجدان کا اپنا فارم ہاؤس تھا، جو کہ بے حد خوبصورت اور بے حد بڑے رقبے میں بنا ہوا تھا۔ ارد گرد وجدان کے حصے کی جو زمینیں تھیں وہ سب پھیلی ہوئی تھیں۔ چودھری صلاح الدین نے یہ ایک بہت اچھا کام کیا تھا کہ اپنے ہر پوتے اور بیٹے کی زمینوں کو مخصوص کر رکھا تھا۔ بظاہر سارا کاروبار ایک تھا، مگر سب کو اپنے حصے کا پتہ تھا کہ کس کے حصے کی کتنی جائیداد ہے۔ وجی، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ منت نے فارم ہاؤس کے گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی سوال کیا۔ کل میری تم سے ملاقات فکس تھی، مگر مل نہیں سکا، اس کے لیے معذرت کرنے کے لیے لایا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر ہم نہیں مل سکتے تو پلیز آپ مجھے گھر لے کر چلیں۔ منت گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ گھبراہٹ سے منت کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں
پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلی بار وجدان کے ساتھ کہیں گھر سے باہر آئی تھی۔ گھبراتی تو وہ وجدان سے ہمیشہ سے تھی، مگر آج گھبراہٹ اور پہلے کی گھبراہٹ میں بہت فرق تھا۔ پہلے وہ وجدان سے ڈرتی تھی، مگر اب اس کے جذباتوں سے گھبرا رہی تھی، جن کو کل وہ بہت قریب سے دیکھ چکی تھی۔ یار وجدان، تم چاہو یا نہ چاہو مگر میں تو معذرت کر کے رہوں گا، وہ منت کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے مسکراتے لبوں سے بولا۔ گاڑی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے خوبصورت فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوا تھا۔ فارم ہاؤس کے اندر وجدان کا بہت خوبصورت کمرہ بنا ہوا تھا، جس کے اندر وجدان منت کو لے کر آیا تھا۔ سیف الرحمان، جو کہ وجدان کا بہت خاص آدمی تھا، اس نے سارا انتظام وجدان کے کہنے پر پہلے سے کر رکھا تھا۔ وجدان کے روم کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ روم کے اندر داخل ہوتے ہوئے منت گھبراہٹ کا شکار تھی۔ وہ نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے روم کے اندر نہیں جا رہی تھی۔ منت، تم میری ہو، اس لیے یوں گھبرا کر مجھے شرمندہ مت کرو۔ جب تک تم پر میرا ایک جائز اور پاک حق نہیں تھا، وجدان بریک نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا بھی نہیں۔ اب پورے حق سے تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ صرف ایک رخصتی کو بیچ میں لا کر میرے ارمانوں کی دل آزاری مت کرنا۔ وجدان اس کی گھبراہٹ کو سمجھتے ہوئے بہت محبت بھرے لہجے سے بولا تھا۔ آج یہاں سے واپس جانے کے دو راستے ہیں، یا تو وجدان کو ناراض کر کے اس کا دل توڑ کر چلی جاؤ، یا پھر آج میری محبت کو پرسکون کر کے سب حق مجھے اپنی خوشی سے دے دو۔ منت، یہاں پر کچھ بھی غلط نہیں ہے۔ تم میری بیوی ہو اور اس سے بڑھ کر کوئی اور رشتہ دنیا میں پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو آج مجھے میرے جائز حق سونپ دو، یا پھر مجھے ناراض کر کے دل توڑ کر چلی جاؤ۔ آج منت کو وجدان نے بہت کڑی سچویشن میں لا کھڑا کیا تھا۔ بولو یار وجدان، کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ کچھ دیر وجدان خاموشی سے دروازے کے بیچ میں اس کا ہاتھ تھامے اس کے جواب کا منتظر رہا تھا۔ وہ شرم سے لال چہرہ، تیز دھڑکنوں سے گھبرائی ہوئی خاموشی سے کھڑی تھی۔ میں کیا کہوں؟ آپ نے میرے لیے فیصلہ کرنا ہی مشکل کر دیا ہے، وہ نظروں کو جھکائے شرمائی ہوئی بولی۔ یار وجدان، فیصلہ اسی لیے مشکل بنایا کہ تاکہ تمہارا جواب ہاں میں ہو۔ آج تمہارا وجدان نہ سننا نہیں چاہتا۔ آج وجدان اپنے منہ توڑ جذباتوں کو روکنا نہیں چاہتا تھا۔ آج وجدان پوری طرح سے اپنی منت کو خود میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ منت، تم میری وہ منت ہو جسے برسوں میں نے دعاؤں میں مانگا ہے۔ منت، تم میرا وہ خواب ہو جس کو میں نے سالوں جاگتی اور سوتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ منت، تم وہ خوبصورت منظر ہو جس کو دیکھنے کے لیے وجدان ہمیشہ بے قرار رہتا ہے۔ تم چودھری وجدان ورک کے بچپن کی وہ محبت ہو جو وقت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتے مضبوط ہوتے ہوتے عشق بن گیا ہے۔ میرا عشق بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ اب میرا جنون بن گیا۔ وجدان کے لفظوں میں اس قدر مٹھاس اور محبت چھلک رہی تھی کہ آج کائنات کی ہر ذی روح وجدان کی لازوال محبت کو دیکھ کر خوشی سے جھوم رہی تھی۔ آج اپنے وجدان کو مت تڑپاؤ، مت لو میرے صبر کا اور امتحان۔ تھک گیا ہوں محبت کے امتحانوں پر پورا اترتے اترتے۔ تھک گیا ہے وجدان خود پر پہرے لگاتے لگاتے۔ تھک گیا ہوں تمہیں خود کے آوارہ خود سر جذباتوں سے بچاتے بچاتے۔ آج تو وجدان کے پاس تمہیں چھونے کا، تمہیں پیار کرنے کا، تم سے عشق کرنے کا، تم پر اپنی محبتیں برسانے کا سرٹیفکیٹ حاصل ہے، تو پھر کیوں منت میرے صبر کا اور امتحان لینا چاہتی ہو؟ وجدان کو پورے حق سے سارے حق حاصل کرنے دو۔ پلیز منت، مت بنو دیوار منت میرے جذباتوں کے بیچ میں۔ آج مجھے حق ہے تمہیں اپنا بنانے کا، آج مجھے حق حاصل ہے میرے یار کو چھونے کا۔ منت کے نرم پڑھتے ہی وجدان اپنی محبت کے باندھ توڑتے ہوئے ایک کے بعد ایک محبت بھرے جملے بولتے ہوئے منت کے دل کی تاروں کو چھیڑ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کو نرمی سے پکڑ کر کمرے کے اندر لا کر دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کے ساتھ ہی اسے پن کیے اس کے دوسری طرف میں ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ منت نظر چکائے کھڑی تھی۔ منت کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو کر ایک خوبصورت دھن پیدا کر رہی تھیں، جن کو کمرے کی خاموشی میں وجدان ریک بخوبی سن سکتا تھا۔ آج مقابل پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ منت کے دلکش خوبصورت گاؤن میں لپٹے سراپے پہ بے اختیار وجدان کی نظریں گئی تھی۔ حجاب میں لپٹا اس کا خوبصورت گورا چہرہ کالے رنگ میں 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ یار وجدان، نظریں چکا کر میرے صبر کا امتحان مت لو میری جان، بلکہ اٹھاؤ اور خوبصورت آنکھوں سے دیکھو میری جانب۔ سالوں سے اپنے دل میں اپنے جذباتوں کو زبردستی دبا کر رکھا ہے، آج نہیں ہمت مجھ میں کہ میں اپنے یار سے دور رہ سکوں۔ یار وجدان، اپنے خوبصورت لب کھولو، توڑو اس خاموشی کو اور کچھ تو کہو۔ منت نظروں کو جھکائے کھڑی، لبوں کو میچے ہوئی تھی۔ وجدان کے محبت بھرے جذباتوں کا سامنا منت کی کمزور دھڑکنوں سے کیا نہیں جا سکتا تھا۔
وجدان کی محبت بھری باتیں سن کر منت کی نازک سی ہتھیلیاں پسینے سے پوری طرح سے بھیگ چکی تھی۔ جس انداز سے وہ اپنے جذباتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہا تھا، منت شرم سے لال چہرہ لیے لرزتے وجود کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے شرمائے ہوئے خوبصورت نقوشوں سے سجے چہرے کو حجاب کی زینت میں لپٹا ہوا وہ گہری نظروں سے دیکھ کر انابی لبوں سے مسکرا رہا تھا۔ آج شرم و حیا کو سائڈ پر رکھ دو، آج یار وجدان کھل کر ملو اپنے وجدان کی دھڑکنوں سے اور پوچھو میرے دل سے کتنا بے قرار تھا اپنے یار سے ملنے کے لیے۔ اتنے سالوں سے سب کے ہوتے ہوئے بھی وجدان کو کیوں کہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ آج آسان نہیں ہوتا منت وجدان ورک اپنے محبوب کو نظروں کے سامنے دیکھ کر خود پر جبر کرنا۔ بڑی نرمی سے اس کے نازک سے ہاتھوں کو پکڑ کر ایک ساتھ اپنے لبوں سے لگا کر چومتے ہوئے عقیدت سے اپنی آنکھوں سے لگایا تھا۔ پلیز منت میری طرف دیکھو یار، میں تمہاری آنکھوں میں اپنی قربت کے رنگ دیکھنا چاہتا ہوں، وہ التجائی نظروں سے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ منت کی قربت کا سرور وجدان کی آواز میں بھاری پن لا رہا تھا۔ منت نے اپنی شرم سے بھاری پلکیں بامشکل اٹھاتے ہوئے وجدان کے خوبصورت چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ نیلی آنکھوں والا خوبصورت شہزادہ اپنی شہزادی کے مقابل چہرہ جھکائے کھڑا تھا۔ منت کی ہائٹ وجدان کے سامنے بہت چھوٹی تھی، اس لیے اپنی محبوب کی برابری کرنے کے لیے اس خوبصورت نیلی آنکھوں والے شہزادے کو جھکنا پڑ رہا تھا۔ کئی مونچھیں، کئی چھوٹی چھوٹی داڑھی سے سجا خوبصورت چہرہ جو اس وقت جذباتوں سے چور تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں بڑی محبت سے منت کو دیکھ رہی تھی۔ بے اختیار منت اپنے وجی کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر سر ٹیک کر چھپ گئی تھی۔ وجدان کی آنکھوں میں جذباتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، وہ تو ایک جھلک دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی۔ وجدان نے اپنے مضبوط بازو اس کے گرد باندھ کر حصار میں مضبوطی سے بنا کر اپنے سینے میں چھپا لیا۔ محبت کے بھی الگ اور انوکھے اصول ہوتے ہیں۔ جس کی آنکھوں میں جذباتوں کا طوفان دیکھ کر وہ گھبرائی اور ڈر گئی تھی۔ اس کے مضبوط فولادی سینے سے لگ کر خود کو محفوظ بھی کر رہی تھی۔ اس کے بازو اس کے ارد گرد محبت اور حفاظت بھرا حصار بنائے ہوئے تھے۔ واہ رے عشق تیرے رنگ تو ہی جانے، اپنے لپیٹے میں لے کر تو نے وجدان ورک جیسے کتنے عاشق کیے دیوانے۔ وجدان کی جان، مجھے نہیں پتا کہ تم شرما کر میرے سینے میں چھپ گئی ہو یا میری محبت کی حامی بھر چکی ہو، مگر وجدان ورک تو اس کو ہاں ہی سمجھے گا۔ لب اس کے کان پر جھکائے سرگوشی کرتے ہوئے اس کے لب منت کے کان کی لو سے ٹکرائے تو منت پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ معاف کر دینا، آج وجدان اپنے جذباتوں پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ بہت نرمی سے اس نے اس کے سر سے حجاب اتار کر سائڈ پر رکھ دیا۔ نہیں، وہ حجاب کے اترتے ہی وجدان کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے رکھ کر دباؤ ڈال کر پیچھے ہو گئی تھی۔ گھبراہٹ اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کا نازک سا وجود لرز رہا تھا اور اس کا ڈرنا، اس کا شرمانا، اس کی گھبراہٹ چودھری وجدان ورک کے جذباتوں کو اور بہکا رہی تھی۔ اپنے یار کی شرم و حیا پر میں قربان جاؤں، مگر یار وجدان، اپنی اس شرم و حیا سے تم مجھے مار دو گی۔ وہ پیار سے بولتے ہوئے اس کے قریب ہونے لگا تھا۔ مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے، ایک بار اپنے خوبصورت لبوں سے بول کر تو دیکھو، وجدان تمہاری ہر پریشانی، ہر گھبراہٹ کو دور کر دے گا۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا تمہارے وجہ کے پاس حل نہ ہو۔ گھبراہٹ سے منت کے گلے سے تھوک نیچے نہیں جا رہی تھی۔ گھبراہٹ اور استما کا پرابلم ہونے کی وجہ سے اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ وہ وجی مجھے سانس، وہ کہتے ہوئے لمبے لمبے سانس کھینچنے لگی تھی۔ استما کے مریض اکثر جب گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو سانس کی پرابلم ہونے لگتی ہے۔ اس کی اکھڑتی ہوئی سانسوں کو دیکھ کر بنا سوچے سمجھے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اسے اپنے قریب کیا اور اپنے لب اس کی پنکھڑیوں پر رکھ کر محبت سے اپنی سانسیں تیزی سے اس کے اندر انڈیلنے لگا تھا۔ چند سیکنڈوں میں اپنی سانسیں اس کے اندر بہت تیزی سے بھر کر اسے اس کی اکھڑی سانس کو بحال کر چکا تھا۔ اب ٹھیک ہے؟ وجدان نے جب محسوس کیا منت کو سانس ٹھیک سے آ رہی ہے تو بڑی نرمی سے اس کی کومل پنکھڑیوں سے اپنے انابی لب کو جدا کرتے ہوئے پیار سے پوچھا تھا۔ منت نے آہستہ سے ہاں میں سر کو ہلایا تھا۔ بالکل ریلیکس ہو جاؤ، کسی بھی طرح کا سٹریس لینے کی ضرورت نہیں۔ جب تک تم نہیں چاہو کہ منت، خدا کی قسم وجدان اپنی حد پار نہیں کرے گا۔ وجدان کبھی ایسا کچھ نہیں کرے گا جس سے میرے یار کے دل کو یا اس کی آبرو کو ٹھیس پہنچے۔ مانتا ہوں میرے لیے خود کو سنبھالنا اس وقت بہت مشکل ہے، مگر یار تمہاری آبرو کو تم سے چھین کر وجدان اپنے جذباتوں کو سکون نہیں پہنچانا چاہتا۔ ایسا نہیں ہے۔ تمہارا وجی منت کو بڑے پیار سے جھک کر اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا اور تکیے پر نرمی سے اس کا سر رکھ کر اس سے دور ہو کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ وجدان محبت سے اسے اپنے قریب تو ضرور کرنا چاہتا ہے، مگر اس کے جسم کا بھوکا نہیں۔
جو اس کی اکھڑی سانسوں کو دیکھ کر بھی وحشیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے۔ سوری بجی، وہ شرمائے سے انداز میں اس کی جانب دیکھ کر بولی تھی۔ یار وجدان، سوری کس لیے؟ میں نے آپ کے موڈ کو خراب کر دیا ہے، اس لیے۔ موڈ کا کیا ہے؟ اگر میرا یار اجازت دے دے تو وجدان کا موڈ پھر سے بن جائے گا۔ وہ شرارتی سے انداز سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ منت شرما کر اپنی نظریں پھیر گئی۔ وجی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات کا ڈر؟ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری جان کیوں اتنی ڈری ہوئی ہے؟ کیا تم خود کو میرے پاس یا میرے ساتھ یہاں آنے پر محفوظ محسوس نہیں کر رہی؟ یا تمہیں اپنی وجہ پر یقین نہیں ہے؟ بڑی محبت سے وجدان اپنے لفظوں کا سہارا لے کر اس کے دل کی بات جاننا چاہتا تھا۔ یہ بات تو وجدان بھی جانتا تھا کہ منت کسی بات سے ڈری ہوئی ہے۔ اس کا گھبرانا صرف وجدان کی قربت کی وجہ سے نہیں ہے۔ بولو منت، کیا پریشانی ہے؟ ایک بار میرے ساتھ شیئر تو کر کے دیکھو۔ وجدان نے بڑی نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنی مضبوط ہتھیلی کے نیچے دبا کر اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ وجی، آپ جانتے ہیں امی پہلے ہی مجھے اب پسند نہیں کرتی، اور میرے اس طرح آپ کے ساتھ یہاں آنا، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ میں آپ کے ساتھ یہاں ہوں اور میں وہ کہتے ہوئے بہت ہچک رہی تھی۔ وہ اس کے انداز میں شرم و حیا کی لالی اس کے چہرے پر بکھری ہوئی دیکھ کر وجدان کے لبوں کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ وجدان اپنے یار کی آدھی ادھوری بات سن کر سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ منت، تم کمزور نہیں ہو، تم چودھری وجدان ورک کی بیوی ہو۔ پہلی بات کہ میں کبھی تم پر کوئی آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ سوال پوچھنا تو دور کی بات، اگر میں تمہیں یہاں تک لایا ہوں تو ظاہر سی بات ہے بنا پلاننگ کے تو نہیں لایا۔ جہاں تک میرے یار کی سوچ جا رہی ہے، اس سے کہیں آگے جا کر تمہارے وجی کا سوچنا شروع ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، اگر کسی کو پتہ چل بھی گیا تو تمہیں کیا لگتا ہے سوالوں کا سامنا کرنے کے لیے وجدان ورک تمہیں کھڑا کرے گا؟ کیا میری جان کو اتنا بے غیرت لگتا ہوں؟ نہیں وجی، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وجدان کے لہجے میں ہلکا سا سرد من محسوس کرتے ہوئے منت گھبرا کر تکیے سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ آرام سے لیٹ جاؤ، تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ منت کو واپس تکیے پر لٹاتے ہوئے اس پر تھوڑا سا جھکا ہوا تھا۔ وجی پلیز مجھ سے دور ہو جائیں، دور نہیں جائیں۔ منت اس کی ناراضگی کا سوچ کر ہی گھبرا گئی تھی۔ ابھی تو اس نے اپنی وجی کی محبت کو کھل کر جیا بھی نہیں تھا، تو کیسے اس کو ناراض ہونے دیتی؟ اس کے مضبوط ہاتھ کو تھام کر بے اختیار بولی تھی۔ منت، پتہ ہے تم میرے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہو؟ وہ ایک سانگ ہے نا، ملو نا تم تو ہم گھبرائیں، ملو تو آنکھ چرائیں، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ منت کا یوں وجدان کا ہاتھ پکڑنا ایک بار پھر وجدان کے جذباتوں کو بہکا گیا تھا۔ پاس آتا ہوں تو میری جان گھبرا جاتی ہے، اور دور ہو کر خود کے جذباتوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں تو جانے نہیں دے رہی۔ کیوں اپنے وجی کی جان لینے پر تلی ہوئی ہے میری جان؟ وجی، آپ کو سانگ بھی آتے ہیں؟ منت اس کا موڈ لائٹ کرنے کے لیے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وجی کو تو بہت کچھ آتا ہے، بس میرا یار ظاہر کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہا۔ لگتا ہے کہ اپنے جذباتوں کو ظاہر کرنے کے لیے تمہارے وجی کو کسی کے پاس جانا پڑے گا۔ وہ بھی شرارتی ہوتے ہوئے بول کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ منت کے ہاتھ میں وجدان کا ہاتھ تھا، اس کے نازک سے ہاتھ میں وجدان کا بھاری مضبوط مردانہ ہاتھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ بظاہر تو وجدان منت سے بات کر رہا تھا، مگر اس کی نظر بار بار منت کے نازک سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اپنے بھاری مضبوط ہاتھ پر جا رہی تھی، جو منت کے نازک سے ہاتھ میں بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ وجی، سب کو میری بات رکھیے گا، آپ میرے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آپ میرے سوا کسی کو دیکھ سکتے نہ کسی کی تعریف کر سکتے ہیں۔ پہلی بار منت نے ہی پورے حق سے وجدان پر حق جمایا تھا۔ وجی تمہارا تھا، تمہارا ہے، اور مرتے دم تک تمہارا ہی رہے گا۔ بے فکر رہو یار وجدان، وجی تو اگر خود بھی چاہے تب بھی کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وجی کسی کو کیا خاک دے گا؟ اس کے دل کے ہر کونے میں تو منت کی محبت نے ڈیرے جما کر رکھے تھے۔ میرے دل میں تو ایک قطرے کی جگہ نہیں، میں کسی کی محبت کا جام کیا اس میں رکھوں گا؟ یار وجدان، تم بھی ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ ٹھہراؤ سے بولتے ہوئے اس کے نازک سے ہاتھ کو اپنے مضبوط دونوں ہاتھ کے درمیان میں رکھتے ہوئے پلکوں کو اٹھا کر بہت گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یار وجدان، مجھ سے پہلے کا سب معاف، میری بات صرف میری رہنا۔ وجدان تم پر کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا، تمہارا ہر بچپنا اثر آنکھوں پر، مگر تم میری عزت ہو، یہ بات کبھی مت بھولنا۔ وجدان اپنی عزت پر کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ مجھے زندگی میں کبھی آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ منت مرتے دم تک آپ کی
ہو کر رہے گی۔ منت کی آنکھیں آپ کے سوا کسی کو دیکھنے کا تصور بھی نہیں کرتی۔ جتنی محبت آپ مجھ سے کرتے ہیں، میں تو خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی سمجھتی ہوں۔ وجی، آپ مجھے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ منت، یہ کیسا سوال ہے؟ مجھے پلیز بتائیں نا۔ تم یار وجدان ہو اس لیے پیار کرتا ہوں۔ مجھے پلیز آپ مجھے ہمیشہ اتنا ہی پیار کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے آپ کے پیار کی اتنی عادت ہونے لگی ہے کہ جب نہیں ملتا تو مجھے سانس نہیں آتی، اور مجھے میری یار کی اتنی عادت ہے کہ جب نہیں ملتا تو چودھری وجدان بیگ کا دل بند ہونے لگتا ہے۔ اس لیے میں تو کبھی تمہیں پیار کرنا کم نہیں کر سکتا، اس بات کی پوری گارنٹی ہے۔ کبھی تمہاری طرف سے محبت میں کمی آئی تو وجدان کے دل کو بند ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ آپ اتنے خوبصورت ہیں، میں آپ کو پیار کرنا کیسے کم کر سکتی ہوں؟ پاگل لڑکی، تم مجھ سے اس لیے پیار کرتی ہو کہ میں خوبصورت ہوں؟ وجدان اپنی پاگل بیوی کی سادگی پر ہنس دیا تھا۔ ہاں، کیونکہ مجھے اپنے لیے ہمیشہ سے بہت خوبصورت شوہر پسند تھا، اور میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتی تھی کہ میرا شوہر جو بھی ہو وہ بہت خوبصورت ہو۔ بہت پر زور دیتے ہوئے، کھینچ کر لمبا سانس کرتے ہوئے دونوں بازو پھیلا کر بولی۔ اس کے انداز پر وجدان کا زوردار، زندگی سے بھرپور کہکا روم کی دیواروں سے ٹکرایا تھا۔ منت حیرانی سے وجدان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی وجدان کو اس طرح سے کہکا لگا کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کتنی حیرانی کی بات تھی کہ وہ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے پل کر جوان ہوئے تھے، مگر وجدان کو اس طرح ہنستے ہوئے کہکا لگاتے ہوئے اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وجدان تو برائے نام مسکرا کر ہی لوگوں کے دل موہ لینے والے مسکراہٹ کا مالک تھا۔ اس کے یوں مسکرانے پر اس کے گال پر پڑتے ہوئے اس کے باپ کے جیسے خوبصورت ڈمپل نمودار ہوئے تھے، جو قسم سے کسی بھی لڑکی کی جان نکالنے کے لیے کافی تھے۔ سچ میں وجدان شہزادہ تھا، ایک ایسا شہزادہ جو مکمل خوبصورتی کا مالک تھا، کہیں پر کوئی کمی نہیں تھی۔ اور آج اس کے ڈمپل دیکھ کر تو منت کی رہی سہی کسر بھی پوری ہو گئی تھی۔ پھر تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے خوبصورت بنایا، ورنہ میں تو اپنی بیوی کی محبت سے محروم ہی رہ جاتا۔ کہکا لگا کر ہنستے ہوئے بے حال ہو رہا تھا۔ ہنستے ہنستے اس کی بلو آئیز میں پانی آ گیا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ منت پوری آنکھیں کھول کر حیرانی سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ کیا یار وجدان، نگاہوں سے گھائل کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا اسے سوال کر رہا تھا، جبکہ منت خاموشی سے اسے حیرانی سے دیکھے جا رہی تھی۔ وجدان نے آہستہ سے اس کی نگاہوں پر لبوں سے پھونک ماری تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ وجہ آپ کے ڈمپلز بھی ہیں؟ وہ بچوں کی طرح چہک کر بولی تھی۔ ہاں، تم نے آج دیکھے ہیں؟ وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھا ہوا اس کے ہاتھ کو تھامے ہوئے اس کے چہکتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جو کچھ دیر پہلے بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اب وہاں پر کسی بھی طرح کی گھبراہٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ نہیں، میں نے تو کبھی نہیں دیکھے، مگر اللہ جی آپ کا بہت سارا شکریہ۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے چھت کی جانب دیکھ کر بولی۔ آپ کو پتہ ہے، جب میں اپنی کالج کی فرینڈس کے ساتھ بیٹھتی تھی تو میں ہمیشہ کہتی تھی کہ اللہ میاں میرا جو بھی شوہر ہو، اس کے گالوں پر بہت گہرے ڈمپل پڑتے ہوں، مگر میری سب دوستیں میرا مذاق اڑاتی تھی، کہتی تھی ایسا مکمل پیکج تو ابھی دنیا میں اترا ہی نہیں، جو بہت خوبصورت ہو، گورا بھی ہو، جس کا قد بھی 6 فٹ ہو، اور جس کے گالوں پر گہرے ڈمپل پڑتے ہوں، اور جس کی بلو آئیز بھی ہو۔ قسم سے وجی، میں کیوں آپ کو کبھی دیکھ نہیں پائی؟ آپ بالکل ویسے ہیں جیسے میں نے اپنے خوابوں میں اپنے شوہر کا تصور کیا تھا۔ منت، بس کرو یار، کہیں اتنی تعریفیں کر کے مار ہی مت دینا۔ کیا وجی، بار بار آپ مرنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ مرے آپ کے دشمن، اللہ تعالیٰ آپ کو میری بھی عمر لگا دے، آج کے بعد ایسی بات مت کیجیے گا۔ منت نے منہ پھلا کر کہا، جی نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر تمہیں ہی لگائے رکھے، میں اکیلا یہاں پر کیا ڈنڈیاں بجاؤں گا؟ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے بڑھاپے تک۔ ابھی تو ہمارے بہت سارے بچے ہوں گے، پھر ہم ان کی شادیاں کریں گے، پھر ہمارے پوتے پوتیاں ہوں گے، پھر ہم ان کی شادیاں کریں گے، پھر ہمارے پوتے پوتیوں کے بچے ہوں گے۔ بس بس وجی، بس کریں، قسم سے آپ کتنے بے شرم ہیں۔ وہ بیچاری اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے شرم سے لال ہو گئی تھی۔ ابھی تو وہ ایک دوسرے کے قریب بھی نہیں آئے تھے تو چودھری وجدان بیگ نے اپنی 3 پیڑھیاں تصور کر لی تھی۔ قریب آنے کے بعد پتہ نہیں وجدان بیگ کی کیا پلاننگ تھی۔ اچانک وجدان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا تھا۔ اچانک ہوئی آفت پر وہ اس کے چوڑے مضبوط سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ وجی، کیا کر رہے ہیں؟
منت کی ہنسی غائب ہو گئی تھی، اپنی کمر سے وجدان کے مضبوط ہاتھ کو ہٹانے کی بے جان کوشش کرتے ہوئے، لفظوں کو توڑتے ہوئے بول رہی تھی، وجدان کی نازک سی جان، کوشش مت کرنا مجھ سے دور جانے کی۔ میری اجازت کے بغیر میری حراست سے نکلنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی نما آواز میں بولتا، اس کے گلوسی ہونٹ پیار سے چوم گیا تھا۔ منت کے دل کی دھڑکنیں 100 کی سپیڈ پکڑ چکی تھی، اس کے پورے وجود میں سرسراہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ وجدان کے لبوں کے لمس سے میری جان اپنے دل پر قابو رکھو، ورنہ یہ اچھل کر میری گود میں آن گرے گا۔ ان کی تیز دھڑکنوں کو اپنے دل پر محسوس کرتے ہوئے وجدان نے مسکراتے لبوں سے سرگوشی کی تھی۔ وہ منت کی کمر پر حصار بنائے ہوئے اسے اپنے اتنے قریب کیے ہوئے تھا کہ دونوں کی دھڑکنیں یکجان ہوئی تھیں۔ بجی اسے خماری سے اپنے ساتھ لگائے، اس کے بالوں میں منہ چھپائے ہوئے اپنی سخت داڑھی والے گال اس کے کومل سے گال سے رب کرتے ہوئے بہکا ہوا وجدان گمبھیر آواز میں بولا تھا، ہمیں بہت دیر ہو گئی ہے، ہمیں گھر جانا چاہیے۔ وجدان کی بہکی ہوئی سانسوں سے گھبرائی ہوئی منت نے منمناتے ہوئے کہا، بے فکر ہو، کوئی تم سے سوال نہیں کرے گا۔ اس کی کمر پر سرسراتی ہوئے وجدان کی سخت انگلیاں منت کے وجود میں سرسراہٹ کی لہروں کو مزید تیز کر رہی تھی۔ پلیز اپنی سانسیں ٹھیک رکھو، ابھی گھبراہٹ سے رکنی نہیں چاہیے۔ وجدان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں منت پھر سے نہ گھبرا جائے اور اس کو سانس کا مسئلہ نہ ہو جائے۔ میری جان، کھاؤں گا نہیں تمہیں، بے فکر رہو۔ جہاں پر حدود بندی لگاؤں گی وجدان وہیں پر رک جائے گا۔ کم سے کم کچھ پل تو محبت کے اپنے ساتھ گزارنے دو، کچھ تو نکاح کا حق ادا کرو، کچھ تو مجھے بھی فیل ہونے دو کہ اب ہم ایک پاک رشتے میں بن چکے ہیں۔ ملک سے باہر جانے سے پہلے تھوڑی سی تو محبت تم بھی مجھ پر ظاہر کرو تاکہ میں کچھ دن تم سے دور رہ سکوں۔ یار اتنی ظالم تو مت بنو۔ وہ منت کو کمفرٹیبل کر کے کچھ لمحے محبت گزارنا چاہتا تھا۔ وہ ایک بات تو سمجھ گیا تھا کہ منت ابھی اس کے ساتھ اس رشتے میں آگے بڑھنے کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہے۔ آج پھر وجدان نے اپنی محبت کا ایک ثبوت دیا تھا۔ اس نے آج پھر اپنے سرکش جذباتوں کو لگام ڈالتے ہوئے سمجھا دیا تھا کہ حد کے آگے نہیں جانا ہے، کہ میرا یار بھی مطمئن نہیں ہے، صرف کچھ لمحے محبت کے اس کے ساتھ گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں جان بوجھ کر اپنی سانسیں خراب کرتی ہوں؟ بچوں کی طرح منہ پھلا کر بنا بات کا مطلب سمجھے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم مجھ سے منہ نہیں لگاتی، مگر جب اپنا دل کرتا ہے تو اپنی سانسیں خراب کر کے مجھے مجبور کر دیتی ہو، میں تمہارے لبوں کو اپنے لبوں میں قید میں لے لوں۔ وہ منت کو تنگ کرتے ہوئے بہت گہرا جملہ بول گیا تھا، میں آپ کو اتنی بے شرم لگتی ہوں؟ قسم سے میں جان بوجھ کر نہیں کرتی۔ شرم سے منت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، یہ سوچ کر کہ وجدان اس کے لیے ایسا سوچتا ہے۔ اوئے پاگل لڑکی، مذاق کر رہا تھا، مجھ سے دور ہٹیں۔ وہ روٹ کر کے سینے پر دباؤ دیتی ہوئی اسکرول کر کے پیچھے کو ہو کر بیک گراؤنڈ سے جا لگی تھی۔ اسی لیے مجھے آپ سے شرم آتی ہے، مجھے پتا ہے آپ اتنے خوبصورت ہیں، اگر مجھ سے تھوڑی سی بھی کوئی غلطی ہو گئی تو پھر آپ میرا مذاق اڑائیں گے۔ لو جی، ایک نیا سیاپا۔ منت نے تو دل میں کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ او مائی گاڈ منت، تم اس لیے گھبرا کر میرے نزدیک نہیں آ رہی ہو کہ میں تمہیں تانے ماروں گا؟ وجدان نے حیرانی سے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں، مار تو دیا ہے ابھی تانا، کہ میں جان بوجھ کر اپنی سانسیں خراب کرتی ہوں۔ بچوں کی طرح منہ پھلا کر رو رہی تھی۔ منت، انسان بن جاؤ، تمہاری یہ حرکتیں مجھے بہت بہکا رہی ہیں۔ وجدان تو ویسے ہی تمہیں دیکھ کر بہکا ہوا رہتا ہے، اور آج تو میرے پاس سب حق ہیں، اوپر سے تم یہ بچگانہ حرکتیں کر کے میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو۔ اب آپ مجھے ڈانٹ رہی ہیں، غصے سے نظروں کو گھماتی ہوئی بولی تھی۔ تو کیا کروں؟ کیا کروں؟ نہ پیار کرنے دیتی ہو نہ غصہ کرنے دیتی ہو۔ یار کروں تو کیا کروں؟ ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کچھ بھی مت کریں، بس میں آپ سے ناراض ہوں۔ تم کس لیے ناراض ہو مجھ سے؟ وجدان نے حیرانی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ بچے ہیں، آپ کو نہیں پتا میں آپ سے کیوں ناراض ہوں؟ ابھی بھی آپ نے جو مجھے تانا مارا ہے اس کے لیے ناراض ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے ناراض سا منہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اے خدا، میں کیا کروں؟ تو ہی بتا، میں بندہ بشر بہکوں نہیں تو کیا کروں؟ یہ لڑکی میرے صبر کا امتحان لے رہی ہے۔ اے اللہ، مجھے صبر دے کہ میں پیار کی اس کسوٹی پر بھی پورا اتر سکوں۔ وہ کچھ لمحے اونچی آواز میں اور کچھ دل میں سوچ کر رہ کیا تھا۔ ابھی آپ کیا منہ میں بول بول کر مجھ پر دم کر رہے ہیں؟ منت کو وجدان کی بڑبڑاہٹ سمجھ میں نہیں آتی تو وہ چڑ گئی تھی۔
دیکھیں محبت کے رنگ کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ منت وہ لڑکی تھی جو ہمیشہ وجدان کے سامنے آنے سے بھی گھبراتی تھی، اور آج وجدان کے ساتھ اکیلے میں بیٹھی ناراض تھی اور وہ منانے کی توقع رکھے ہوئے تھی۔ بتاؤ کیسے مناؤں اپنے روٹھے یار کو؟ اپنے ہونٹ تیرے ہونٹوں پر رکھوں یا پاؤں پر؟ استغفر اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ وجدان؟ وجدان کی محبت سے بولے ہوئے جملے پر منت کانوں کو ہاتھ لگائے ہوئے کہہ رہی تھی، پلیز آپ رہنے دیں، آپ مجھے مت منائیں۔ کیوں میرا انداز پسند نہیں آیا؟ دیکھو میری طرف سے تو تمہیں پوری اجازت ہے، لب رکھ دو جہاں جی چاہے، مگر لب نہ اٹھا جب تک نہ میرا جی نہ چاہے۔ وجہ کیا آپ شاعر ہیں؟ پہلے تو نہیں تھا، مگر تمہارے عشق نے ابھی مجھے پتہ نہیں اور کیا کیا بنانا ہے۔ وہ ناراض منت کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ وہ کچھ اس انداز سے اس کی گود میں لیٹا تھا کہ اس کا منہ منت کے دل کر سراپے کو چھو رہا تھا۔ وہ دبک کر پیچھے کو ہوئی تھی۔ وجدان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کی حرکت کو ناکام بنا دیا تھا۔ میری جان اتنا آسان تھوڑی ہے مجھ سے دور جانا، اتنی محنت کے بعد پایا ہے تمہیں، کیا لگتا ہے تمہارے ہونٹوں سے بھی اپنا حق نہیں لوں گا؟ مانا کہ شریف ہیں مگر اتنے بھی نہیں کہ پوری شرافت اور ایمانداری سے تمہیں گھر واپس لے جاؤں۔ زیادہ چلاکیاں مت دکھاؤ، چھوٹی سی جان ہو یہ نہ ہو کہ مشکل میں آ جاؤ۔ نرمی سے منت اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ اب کی بار وجدان نے اپنا حق جماتے ہوئے اسے بیک گراؤنڈ کے ساتھ پن کر دیا۔ گہری نظروں سے اس کے گاؤن کے گلے سے جھانک کر اس کے سراپے کو دیکھا تھا۔ وجیہہ بہت بے شرم ہے۔ منت صبح اٹھی تھی اس کی بے باکی پر۔ میں تو جانتا ہوں، بس تمہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ وہ مسکرایا تھا، ہاتھ چھوڑے میرے۔ نہیں چھوڑوں گا، جو کر سکتی ہو کر لو، بس اپنی سانسوں کو ٹھیک رکھنا، ورنہ پھر سے مجھے تمہاری خواہش کے مطابق۔ وجی کچھ مت بولیے گا، آپ کی جان لے لوں گی۔ وہ شرم سے لال ہوتے ہوئے زبردستی اپنے ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ ایک ہی تو جان ہے وجی کی، کتنی بار لوگ یہ بچپن سے لیتی آ رہی ہو، اب ترس کھا لو لڑکی۔ وجدان نے جھک کر اس کی گردن پر اپنے لب رکھ کر محبت بھری لو بائٹ کا نشان اس کی گردن پر چھوڑا جو بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کی دودھ جیسی مخملی گردن کے اوپر وجدان کے سخت لبوں کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے وہ سسکی تھی۔ وجدان مسکرایا تھا اپنے لبوں سے دیے گئے نشان کو دیکھ کر۔ مبارک ہو یار وجدان، آج محبت کی پہلی مہر میں نے تمہارے گردن پر لگائی ہے۔ وہ شرارتی انداز سے اس کو دیکھتے ہوئے آنکھ کو دبا کر مسکرایا تھا۔ ایک بار میرے ہاتھ چھوڑیں، وہ دانتوں کو پیستے ہوئے بول رہی تھی۔ اچھا پھر کیا کر لو گی؟ چھوڑیں پھر بتاتی ہوں میں کیا کروں گی۔ اوکے، لو چھوڑ دیے۔ وجدان نے اس کے ہاتھ نرمی سے چھوڑ دیے تھے۔ وہ وجدان کو دھکا دے کر آنکھیں دکھا کر اسے دور ہوئی اور بیڈ سے تیزی سے اتر کر نیچے چلی گئی۔ سبحان اللہ، یہ کرنا تمہیں؟ وہ جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا اور اس کی کلائی کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے سیدھی وجدان کے سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی ہے وجدان نیچے کو جھکا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ وجدان کیا کرنے والا ہے۔ منت کے گاؤن کو دامن سے پکڑتے ہوئے ایک ہی جھٹکے سے اس کے پاس ہو کے اوپر سے لے جا کر بیڈ پر اچھال دیتا ہے۔ منت تو وجدان کی حرکت پر شرم سے لال پڑ گئی تھی، کیونکہ منت نے گاؤن کے نیچے جو سوٹ پہن رکھا تھا وہ سوٹ وہ رات کو پہن کر سوئی تھی۔ آج ناشتے کی ٹیبل پر بھی اس نے وہی پہن رکھا تھا۔ اسے آج جونی بھی نہیں جانا تھا تو اس نے چینج بھی نہیں کیا۔ ٹیبل پر تو وہ بڑا سا دوپٹہ سر پر لیے ہوئے بڑی ترتیب سے گئی تھی، مگر اسے کیا پتا تھا کہ وجدان اسے پاسپورٹ آفس نہیں بلکہ اپنے فارم ہاؤس پر لے جا رہا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ پاسپورٹ آفس میں ہی تو اسے حجاب لگا کر ہی رہنا ہے، تو کپڑے بدلنے کا کیا فائدہ؟ اس سوٹ کا گلا بہت زیادہ گہرا تھا، ایسے سوٹ صرف وہ سونے کے لیے پہنتی تھی۔ اپنے گلے کو دیکھ کر منت شرم سے لال پڑ گئی تھی۔ دونوں ہاتھ اپنے گلے پر رکھتے ہوئے بھاگ کر اپنے حجاب والے دوپٹے کی طرف لپکی تھی جو پاس ہی صوفے پر رکھا تھا، مگر مقابل اسے وہاں تک پہنچنے دیتا تب نہ۔ وجدان نے پیچھے سے اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتے ہوئے پیٹ پر باندھ لیے تھے۔ وجی پلیز چھوڑے مجھے۔ کیسے چھوڑ دوں؟ کچھ نہ کچھ تو یہاں تک آنے کا انعام مجھے ملنا چاہیے، اور تم تو ٹھہری منت جس کے دماغ میں بچپن سے کچھ نہیں آتا، جسے بچپن سے لے کر آج تک میرے جذباتوں سے کھیلنے کا بہت شوق ہے۔ سرگوشیاں اس کے کانوں میں بکھیرتے ہوئے کان کی لوں کو لبوں سے چوم کر دانتوں تلے ہلکا سا دبایا تو منت کے پورے وجود میں بجلی کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئے ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔
لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔